السلام علیکم 6 کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ آج کا روزہ رکھا ہوگا، فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہوگی، بقیہ دن میں تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور جو ہے وہ بقیہ نمازیں بھی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے کل والا جو ورک تھا وہ بھی کمپلیٹ کیا ہوگا، اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل ہم نے اپنے جو ہے وہ بند کی تشریحات مکمل کر لی تھی۔ آج جو ہے وہ ہم مرکزی خیال کریں گے اس کا۔ 20 اپریل 2021 جماعت کا کام بروز منگل۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عنوان ہے ہمارا نظم نعت، ذیلی عنوان مرکزی خیال، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مرکزی خیال ہے نعت کا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب رحمت دو عالم ہے، یعنی دونوں جہان کے جو ہے وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں اور غریبوں سے پیار کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطیوں پر معاف کرنے والے، خرابیوں کو جڑ سے اکھاڑنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے قرآن پاک نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی حالت ہی بدل دی، اور صدیوں کی جو جہالت تھی، صدیوں کی جہالت کو آنے واحد ایک ہی مرتبہ میں ختم کر دیا، آنے واحد ایک ہی مرتبہ میں ختم کر دیا، اور صدیوں کی جہالت کو آنے واحد میں ختم کر دیا۔ یہ ہے مرکزی خیال نعت کا، جس کو آپ نے جو ہے وہ اپنی اردو ایک ہی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے اسی طرح واضح لفظوں کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ واضح نظر آنے چاہیے، خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ آپ نے اس کو اپنی کاپی کے اوپر جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اس نعت کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ یہ ہم نے کرنا نہیں کیونکہ یہ سوالات مطلوب ہی نہیں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ مناسب الفاظ لگا کر جو ہے وہ مصرع مکمل کرنے ہیں۔ نمبر 1، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، یہاں پر بیڑے آئے گا۔ مسک خام کو جس نے کندن بنایا۔ نمبر 3، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، نسخہ کیمیا آئے گا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ نمبر 5، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، تو یہاں پر بد اندیش آئے گا۔ یہ سوال نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب سوال نمبر 3 ہے نعت کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ جیسا کہ میں نے پیچھے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ پیپر کے اندر ہم کرتے ہیں کہ گرد دائرہ لگائیں، درست جواب کے گرد جو ہے وہ دائرہ لگائیں، تو وہاں پر آپ نے دائرہ لگانا ہے، لیکن یہاں پر صاحب نصاب کتاب نے کہا ٹک لگائیں جو ہے وہ، پھر ہم نے یہاں پر ٹک لگانا ہے۔ نمبر 1 ہے بیڑے کو کسی کا ڈر نہ رہا موجے بلا کا۔ عرب پر کب سے جہل چھایا ہوا تھا؟ قرنوں سے۔ یہ جو ہے وہ قرنوں سے جو ہے وہ عرب پر جاہل چھایا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت میں کس کے کام آئے؟ غیروں کے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے درگزر کرنے والے ہیں؟ خطا کار سے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا سوال نمبر 3 جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ سوال نمبر 4 جو ہے وہ یہ کاپی پر حل ہونے والا ہے، یہ ہم بعد میں کریں گے۔
جو بک کے اوپر حل ہونے والے سوال وہ پہلے ہم کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے قالم الف میں دیے گئے الفاظ کو قالم با میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ قالم الف، قالم با۔ رحمت، بخشش، کیا معنی ہے اس کا؟ بخشش، یہ معنی بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ خطا کار، گناہ گار، ٹھیک ہے، خطا کار۔ سونا، کندن۔ مالک، والی۔ معاف کرنا، درگزر کرنا۔ یہ سوال نمبر 5 بھی حل ہو گیا۔ سوال نمبر 6، 7 اور 8 ہے وہ ہم کاپی پر کرنے والے سوال ہیں، وہ بعد میں کریں گے۔ سوال نمبر 9، اس نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو مرکزی خیال ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، وہ آپ نے تحریر کر لینا ہے۔ اب ایک اور سوال 10واں سوال ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ نعت کے اس شعر میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کو اپنی کاپی پر خوش خط کر کے لکھیں اور زبانی یاد کریں۔ تو یہ بھی آپ نے آیت اور اس کا ترجمہ بھی خوش خط کر کے جو ہے وہ اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے۔ جہاں پر مرکزی خیال لکھا اس کے نیچے ہی آپ نے اس کو لکھ لینا ہے، آیت کو بھی اور اس کے ترجمے کو بھی، پھر اس کو زبانی بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور اسی طرح آپ نے ایک اور کام کیا کرنا ہے کہ اس نعت کے بند کو جو ہے، جو نعت اشعار ہیں یہ والے، ان کو مکمل جو ہے وہ زبانی یاد کرنا ہے۔ جیسے ہم زبانی یاد کی تھی، اس نعت کو بھی آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ اور بیٹا ایک میسیج آپ کو یہ دینا تھا کہ اپنی جو ہے وہ کاپیوں، جو ورک ڈیلی بیس کے اوپر آپ کو مل رہا ہے اردو اے اور اردو بی کا، وہ مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ ایک بھی دن کا جو ہے وہ کم ہوا ہے تو آپ کے نمبر کم ہو جانے ہیں۔ ہم نے کچھ دنوں کے بعد آپ سے کاپیاں کلیکٹ کرنی، منگوانی ہے اسکول میں، تو وہ ڈیٹ وائز جو ہے وہ ہم چیک کریں گے، دیکھ کر کے ہم نے کس دن کو کیا کام بھیجا تھا، ڈیٹ وائز جو ہے وہ ہم سارا کام چیک کر کے جو ہے وہ آپ کے نمبر لگائیں گے۔ اس کے نمبر بھی لگیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنا کام جس بچے کا زیادہ ہوگا، مکمل ہوگا، اس کو اتنے ہی نمبر ملیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم نے اینول ایگزام ہمارے ہوئے تھے تو اس کے اندر کاپیوں کے نمبر ایڈ ہوئے تھے نا، تو جن بچوں کی کاپیاں انکمپلیٹ تھیں، مکمل نہیں تھی، ان کے نمبر پھر آپ کو پتہ ہے کتنے کم ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کا بیسیکلی جو ہے وہ اس کے نمبر ایڈ ہوں گے، اس لیے اپنی کاپیوں کو مکمل کریں، کوئی بھی کام مس نہ کریں اور خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ کریں، خوش خط کر کے اپنے کام کو جو ہے وہ مکمل کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کی کاپی میں مکمل نمبر آئیں، فل بٹا فل نمبر آپ کے آئیں، چیک کرنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کو جو ہے وہ پھر یاد کرنے میں بھی آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔